لیکن وہ ایسا کر سکتا ہے۔ جیسے بہت سے ایسے اخراجات ہوتے ہیں جو واجب نہیں ہوتے، ضروری نہیں ہوتے، لیکن بندہ کرتا ہے۔ تو جب اللہ کے راستے میں کوئی مال دینا ہے تو پھر بندہ بھی اتنی باریکیوں میں نہ جائے، بلکہ اللہ نے جس کو استطاعت دی ہے، اگر واجب نہیں ہے تو تب بھی وہ اللہ کے نام پہ صدقہ فطر دے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں آپ 10 سال رہے اور آپ ہر سال قربانی کیا کرتے تھے۔ حالانکہ آپ نے کبھی اتنا مال اکٹھا نہیں رکھا تھا اپنے گھر میں جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہو یا کوئی چیز واجب ہوتی یا صاحب نصاب کی مد میں آتے ہو۔ تو یہ بھی سرکار کی سنت ہے کہ ایک چیز واجب تو نہیں ہے لیکن اللہ کے نام پہ دینا ہے، تو واجب نہ بھی ہو تب بھی بندہ اللہ کے نام پہ دے۔ یہ بھی سرکار مدینہ کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ سامعین محترم، تو صدقہ فطر ادا کرتے ہوئے اس کی جو کم سے کم مقدار ہے نا وہ گندم ہے، پھر جو ہے، پھر کھجوریں ہیں اور پھر کشمش ہے۔ تو جس طریقے سے بندہ جب قربانی کرتا ہے تو بندہ یہ کوشش کرتا ہے کہ میری قربانی سب سے اعلیٰ ہو، سب سے اعلیٰ ہو۔ اللہ سب کو اخلاص عطا فرمائے، ہمیں کسی کی نیت پہ شبہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ بات غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جب قربانی بندہ سب سے اعلیٰ دیتا ہے تو صدقہ فطر میں پہلی جگہ پر کیوں رک جاتا ہے؟ یعنی ایک بندہ جس کو آپ کہتے ہیں ہینڈ ٹو ماؤتھ چلتا ہے، سفید پوش آدمی ہے، ایک بندے کو اللہ نے اتنا مال دیا ہے کہ اسے سنبھالا نہیں جاتا، تو جسے اللہ نے زیادہ دیا ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق دے، اور جو عام بندہ ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق دے دے۔ اور جو صدقہ فطر ہے یہ پھر مختلف علاقوں کے اعتبار سے بھی اس کی قیمت مختلف ہو جاتی ہے۔ بہرحال اس سال جو فی کس صدقہ فطر ہے گندم کے اعتبار سے وہ 240 روپے فی کس ہے، 240، بہتر یہ ہے کہ 250 سمجھا جائے، تو 250 گندم کے اعتبار سے اور جو کے اعتبار سے اس حساب سے ہوگا آگے اس طریقے سے مطلب۔ تو یہ جو صدقہ فطر ہے اس کو بھی انسان کو چاہیے کہ وہ ادا کرے اور خوش دلی کے ساتھ ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہوتے ہیں نا انہیں چٹی سمجھ کے نہیں ماننا چاہیے، کوئی بوجھ سمجھ کے نہیں۔ یہ منافقوں کی علامت بتائی گئی ہے کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کرتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں، اور جب وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو چٹی سمجھتے ہوئے ادا کرتے ہیں۔ بندہ اپنے ایمان کو پرکھ سکتا ہے، اگر مولا کی کوئی بندگی کرتے ہوئے اس کے دل میں فرحت محسوس ہوتی ہے تو اللہ نے اسے ایمان نصیب فرمایا، اور جتنی زیادہ فرحت نصیب ہوتی ہے اللہ نے اسے اتنا ہی کامل ایمان نصیب فرمایا۔ تو بندے کو چاہیے کہ صدقہ فطر اور اس کے علاوہ بھی بندہ جو ہے وہ اللہ کے راستے پر دے اور خوش دلی کے ساتھ دے۔ سامعین محترم، کچھ باتیں میں پھر آخر میں عرض کر دوں گا اس بارے میں۔ اب میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 21 رمضان المبارک کو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے، اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ جو صحابی بھی ہیں اور میرے پاک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت میں سے بھی ہیں، سبحان اللہ، اور جن کے بارے میں
رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا